کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کا سناتا خود جبریل امین ہو، تمام انبیاء جن کے مقتدی ہوں، تمام اولیاء جن کے در کے سوالی ہوں، جن کا دربان خود جبریل امین ہو اور خدا جن کی شان میں قرآن نازل کرے، ہم کیا ان کی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں۔ بلکہ عبد الرحمن جامی نے یہ بات کہی تھی، فرمایا تھا ہزار بار پشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے حدیث، کہا ہمارے منہ تو اس قابل نہیں ہے، اگر ہزار دفعہ بھی ہم اپنے منہ کو خوشبو و عمر کے ساتھ دھوئیں، اس کے بعد بھی اگر نام مصطفیٰ لیں تو نام مصطفیٰ کی بے ادبی ہے۔ اس انداز کے ساتھ اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اس سے حضور کی شان بلند نہیں ہوتی، بلکہ حضور کی شان تو برا البرا ہے، اور رب کائنات کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جو زمانہ گزرتا جائے گا آپ کی شان کے اندر ہم زیادہ اظہار کرتے جائیں گے، ہم آپ کی شان کو اور بڑھاتے جائیں گے، آپ کی شان برا البرا ہے۔ مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف کرنے سے حضور کی تعریف نہیں ہو سکتی، حضور کی شان نہیں بڑھ جاتی، بلکہ حضور علیہ السلام کی تعریف کی برکت سے ہماری شان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں تو ہماری شان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب الہدیٰ کے سامنے سرکار حضرت حسان کو خود بٹھاتے تھے، منبر پہ بٹھاتے تھے، اور حضور مصلی کی جلوہ فکر ہوتے تھے، اور سرکار حضرت حسان سے فرماتے تھے حسان میری تعریف کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، اے پیارے سونا مصطفیٰ، میری جان بھی، میری عزت و آبرو بھی، میرا مال بھی، میرے ماں باپ بھی، سب کچھ آپ کی عزت و ناموس میں قربان ہے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، پھر کہتے ہیں حَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ، دشمنان رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم اس کا بہت بڑا اجر طلب کرتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب ہم آپ کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو تو اتنا حسین پیدا کیا ہے، آج تک کسی آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ سے بڑھ کر حسین دیکھتے کیسے، کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسین جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے پیارے مصطفیٰ اللہ نے آپ کو اتنا سونا پیدا کیا ہے، لگتا یوں ہے کہ اللہ آپ سے پوچھ پوچھ کر بناتا رہا، اللہ پوچھتا رہا، جیسے آپ فرماتے رہے اللہ ویسے بناتا رہا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام اپنی عظمت میں خوش بھی ہوتے ہیں، حضرت حسان کو انعام بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی عمر 12 سال ہے، میرے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جن کا نام حضرت ابو طالب ہے، وہ سرکار علیہ السلام کی پرورش کرتے ہیں۔ ابو طالب مکہ کے سردار ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، دربار ابو طالب میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں ابو طالب مکہ والوں کی حالت بڑی عجیب ہے، کتنے دنوں سے قحط چھایا ہوا ہے، مکہ کے اندر کوئی سبز و شاداب جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی گھاس نہیں ہے، آپ دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ بارش عطا فرمائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو ابو طالب لیتے ہیں، سرکار کی پشت مبارک کو مکہ کے سین کے اندر کعبہ اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں، اور حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، سرکار ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ آسمانوں پر بادلوں کو سائبان کو تان دیتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی برکت سے بارش برستی ہے، ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی شان میں حضرت ابو طالب وہ مشہور اشعار پڑھتے ہیں، اور وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے مکھڑے والا، وہ خوبصورت چہرے والا، سفید رنگت والے کو میرے بھتیجے اللہ جن کی برکت سے اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے، وہ یتیموں کے بیواؤں کے آقا کریم علیہ السلام سہارا ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، سرکار علیہ السلام
سرکار جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے ایک عرابی آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے ہلاک اموالنا، سرکار ہمارے مال ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، سرکار کئی دن سے بادل نہیں ہے، بارشیں نہیں ہے، قحط کا عالم ہے، سرکار اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیجیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دوران خطبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ بارش عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کی برکت سے صحابہ فرماتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ہمیں خطبہ دے رہے ہیں، پورے آسمان کے اوپر گھٹا چھا جاتی ہے، ہر طرف بارش ہی بارش برستی ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی وہ خوبصورت منظر آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور بارش کی وجہ سے مسجد نبوی اس سے بارش کا پانی ٹپکتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ریش مبارک سے پانی بہ رہا ہے، ہر طرف بارش ہی بارش ہے، ہر طرف جلتھل ہو جاتی ہے، پورا ایک ہفتہ گزر گیا، بارش رکی نہیں ہے۔ پھر اگلا جمعہ آتا ہے، سرکار علیہ السلام پھر خطبہ دے رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، وہی صحابی سامنے سے آتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب ہر طرف پانی ہی پانی ہے، راستے بالکل ختم ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ ہلاک اموالنا، سرکار اب بارش کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کیجئے اللہ بارش کو ختم فرما دے۔ سرکار آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میرے محبوب کا اشارہ جس طرف ہوتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کی انگلی کی وجہ سے اللہ کے رسول بادلوں کو کاٹ رہے ہیں، بادل ختم ہو جاتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر بارش نہ برسا، ریت کے اوپر بارش برسا، بادلوں کو صحراؤں کے اندر برسا۔ سرکار علیہ السلام پھر کہتے ہیں آج کوئی ایسا صحابی ہے جو میرے چچا کے اشعار سنائے، اور ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ چچا کے اشعار پڑھتے ہیں، سرکار علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور سرکار اس صحابی کو ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ نوازتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، سرکار کی تعریف کرنا، سرکار کی مدح بیان کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس پہ آقا کریم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، سرکار علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے آج اس سرزمین پہ ہم حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں، عبد القادر صاحب نے محفل سجائی ہے، مدینے والے مصطفیٰ مدینے کے اندر بیٹھ کر ہم غلاموں کو ضرور ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو روئے زمین پہ ان مجالس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر ذکر خدا ہو رہا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، وہ فرشتے باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اور وہ فرشتے سارے فرشتے مل کر اس محفل پاک کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان پھنس پھنس کے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر فرشتے پہنچتے ہیں، رب کائنات فرشتوں سے رپورٹ دیتا ہے، تو سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں جگہ پہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پوچھتا ہے کہ بندے کس لیے جمع ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے جمع ہوئے تھے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت کی طرف میں بیٹھے تھے، جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیا اور جنت کا مستحق بنا دیا۔ یہ ہے اس محفل پاک کی برکت، آقا کریم علیہ السلام کی ذکر کی برکت کہ اللہ کریم غلامان مصطفیٰ کی بخشش فرما دیتا ہے، اور یہ روایت وہ عام روایت نہیں ہے، بخاری سے میں نے روایت پیش کی ہے، تو قرآن مجید کی میں نے آیت مقدسہ پڑھی، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیے سنیو